بیت ہمارا ہے، صحابہ ہمارا ہے۔ پاکستان کے اندر اگر اس طرح کے گستاخی ہو رہا ہے تو یہ بل منظور ہونے میں کی جا رہی ہے، بیعت بھی کی جا رہی ہے، ان کی گستاخی کی جا رہی ہے۔ تو آرمی چیف صاحب ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کے سینے میں تو قرآن کے خلاف مرد آباد کا نعرہ لگاؤ۔ ہم کہتے ہیں ملک گستاخیاں ہوگی تو انشاءاللہ ہمارے جیسے ہزار تو یہ قائد اعظم کے مزار تک انشاءاللہ چلا جائے گا کہ پیشاب کے جاگ میں یہ طبقہ جو بہہ جائے گا۔ پھیلائی ہوئی ہے شیعہ ذاکروں نے کھلم کھلا چینی آٹا نہ پیٹرول کے لیے نکلے، مہنگائی تو ایسے بھی ہے وہ ہم برداشت کر رہے ہیں، لیکن یہ صحابہ کی جو گستاخیاں ہو رہی ہے یہ قطعاً ہم سے برداشت نہیں ہو رہا۔ السلام علیکم جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہوں گے میرے عقب میں جو ہے آپ کو عظمت صحابہ و اہل بیت مارچ کا اسٹیج نظر آ رہا ہوگا۔ باقاعدہ طور پہ 10 ستمبر کو ہونے والے عظمت صحابہ و اہل بیت مارچ کا آغاز ہو چکا ہے۔ مزید آگے کی جو ریکارڈنگ ہے، عوامی تاثرات ہے اور بہت کچھ اس مارچ کے جو مطالبات ہیں وہ سب ہم آپ تک پہنچائیں گے۔ ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ عظمت صحابہ و اہل بیت مارچ کے پنڈال اسٹیج کے بیک سائڈ پہ موجود ہیں اور آپ دیکھ رہے ہوں گے میرے بائیں جانب جو ہے وہ روڈ کے دوسرے حصے سے بھی جو ہے وہ پبلک آ رہی ہے، اور پیچھے پنڈال کے اندر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو انتظامات کیے گئے تھے کرسیوں کے، وہ تمام تر کرسیاں فل ہو چکی ہیں، اور دوسرا روڈ بھی جو ہے وہ پورا عوام الناس کا ایک سمندر ہے۔ یوں سمجھیے کہ کراچی سے جو ہے یہ سمندر امڈ آیا ہے اور بہت بڑی تعداد کے اندر اس عظمت صحابہ و اہل بیت مارچ کے اندر عوام الناس نے شرکت کی ہے۔ ہم چلتے ہیں لوگوں کے پاس اور لوگوں کے تاثرات جانتے ہیں کہ وہ اس مارچ میں کیوں کر شریک ہوئے ہیں، ان کے آنے کے مقاصد کیا ہیں اور ان کے مطالبات کیا ہیں۔ آئیے ہمارے عظمت صحابہ و اہل بیت مارچ کے اسٹیج پر موجود ہیں۔ کراچی علماء کمیٹی کے جو ہے علماء کرام ہیں، ان کی وقتاً فوقتاً آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ مزید جو ہے وہ عوام الناس کے تاثرات جاننے کے لیے آپ دیکھتے رہیے محاذ ٹی وی۔ اس لیے آیا ہمارا یہ جو بل منظور ہوا تھا صحابہ کرام کے شان پہ، پاکستان کے اندر جو گستاخی ہو رہا تھا اسی خلاف جو بل منظور ہوا اسلام آباد میں، اور ایک طبقہ ایسا ہے جنہوں نے یہ بل کو مسترد کروانا چاہتا ہے۔ ہم ان کو بائیکاٹ کرتے ہیں، یہ بل پاس ہونا چاہیے۔ اگر تم گستاخی نہیں کرتے ہو پاکستان میں تو تمہیں تکلیف کس بات کا ہے؟ پاکستان میں یہ بل منظور ہو رہا تو تمہیں بھی خوشی ہونا چاہیے۔ تم اہل بیت کا دعویٰ کرتے ہو، ہم بھی اہل بیت کو مانتے ہیں، اہل بیت ہمارا ہے، صحابہ ہمارا ہے۔ پاکستان کے اندر اگر اس طرح کے گستاخی ہو رہا ہے تو یہ بل منظور ہونے میں تمہیں تکلیف کیوں ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے جہاں ہمیں ضرورت دفاع کی پڑی انشاءاللہ ہم وہاں پر پہنچیں گے۔ اور یہ جو مارچ ہے یہ تو نہ آپ کا ہے نہ میرا ہے، بحیثیت جس نے کلمہ پڑھے تو ان سب کا فرض ہے کوئی اس مارچ میں شرکت کرا۔ الحمدللہ اللہ نے آج یہ حاضری یہاں پر نصیب کرائی، لیکن آپ کی یہ اجازت کے بغیر میں ایک چھوٹا سا بات یہاں پر کر رہا ہوں گا کہ جیسے کہ آج آرمی چیف صاحب نے ایک ڈنڈا اٹھا کے رکھا ہوا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ چینی چور کو ہم پکڑ رہے ہیں، فلاں کو پکڑ رہے، فلاں کو پکڑ رہے ہیں۔ ہم مانتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ آئے ہم آپ کے ساتھ پکڑیں گے، لیکن سب سے بڑی وجہ ہے کہ اگر ایک ملک پستی کی طرف جا رہے تو آیا ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس ملک میں ایسے کوئی عظیم ہستی ہے، ایسی کوئی ہستی تو نہیں ہے کہ ان کی بے توقیری کی جا رہی ہے، بیعت بھی کی جا رہی ہے، ان کی گستاخی کی جا رہی ہے۔ تو آرمی چیف صاحب ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کے سینے میں تو قرآن پاک ہے۔ کبھی گلگت، کبھی کراچی، کبھی خیبر پختونخوا، کہاں سے لوگ آ جاتے ہیں، 2% کے لوگ اور وہ صحابہ کرام پر تبرک کرتے ہیں، امیر معاویہ پر تبرک کرتے ہیں۔ تو ہم یہ آپ کے چینل کے توسط سے آرمی چیف صاحب سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ جیسے آپ نے ان غدار ان چوروں کے خلاف آواز اٹھائے تو تھوڑا سا یہاں پر بھی دیکھ لیں۔ یہ جو اتنا بڑا مجمع آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کس لیے آیا ہوا ہے؟ یہ سب یہی پکار ہے کہ صحابہ 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 ہمارے، آپ صحابہ کو نہ چھیڑیں۔ اور دوسری بات، یہ گلگت میں جو گستاخی یہ باقر نامی ملعون خمینی کے اولاد نے جو کی ہے، میں یہ بتاتا چلوں کہ وہاں سے ملک پاکستان کے خلاف نعرے لگے، پاکستان مرد آباد کے نعرے لگائیں۔ آپ کو یہ سارا مجمع لاکھوں میں نظر آ رہا ہے، کوئی ایک نعرہ آپ یہاں پر ہمیں دکھا دیں کہ کسی نے پاکستان کے خلاف مرد آباد کا نعرہ لگایا۔ ہم کہتے ہیں ملک ہمارے، ہمارا کابرین نے بنا، ہم ہی ملک ان کے صف اول میں آپ کو نظر آئیں گے۔ عظمت صحابہ و اہل بیت مارچ میں ہم ان سے بھی جانیں گے کہ آج یہ کیوں شریک ہوئے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محترم، آج آپ اس مارچ کے اندر عظمت صحابہ و اہل بیت مارچ کے اندر کیوں کر شریک ہوئے؟
ہم اس مارچ میں اہل بیت میں ہم اس وجہ سے شریک ہو کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے شان میں گستاخیاں بہت ہوئی ہے اور ہم ان گستاخیوں کو کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتے. جب بھی گستاخیاں ہوگی تو انشاءاللہ ہمارے جیسے ہزاروں نوجوان قربان ہوں گے. ہم اپنی جان نچھاور کریں گے صحابہ پر مگر کبھی بھی گستاخی نہیں کرنے دیں گے انشاءاللہ. عظمت صحابہ و اہل بیت مارچ کے اندر نوجوانوں کی کثیر تعداد موجود ہے. یہاں پر کچھ نوجوان ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم ان سے بھی جانیں گے کہ یہ عظمت صحابہ و اہل بیت مارچ کے اندر کیوں کر شریک ہوئے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے محترم؟ نام طلحہ. طلحہ بھائی کہاں سے آئے ہیں آپ؟ ہم لائنز ایریا سے. لائنز ایریا سے ہیں. طلحہ بھائی یہ بتائیں آنے کا آپ کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ عظمت صحابہ والے بیت سے ہم محبت کرتے ہیں اور ان کی جو گستاخی ہے وہ ہمیں برداشت نہیں ہے. اس سیکورٹی کے انتظامات فرائض انجام دے رہے تھے, ہم ان سے بھی جانتے ہیں کہ یہاں پر مارچ کے اندر مجمع کی کیا صورت حال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری آڈینس کو کچھ بتائیں کہ یہاں مجمع کی کیا صورت حال ہے. آپ لوگوں نے ایک روڈ کی جگہ بنائی تھی, اب میں دیکھ رہا ہوں دوسرا روڈ بھی بھر چکا اور عوام آگے بھی بڑھتی جا رہی ہے. کیا یہ سنبھل نہیں رہا سیکورٹی کے لوگوں سے؟ کیا معاملات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے فضل سے جو ہم نے جگہ بنائی تھی, کثیر تعداد میں ہم نے جگہ بنائی تھی, وہ جگہ بالکل بھر چکی ہے, مکمل ہو چکی ہے. پھر سائڈ کا ایک روڈ خالی تھا وہ بھی بھر چکا ہے. اب مجمع اتنا زیادہ ہے کہ ہم مجمع کو بٹھا نہیں پا رہے اور ماشاءاللہ مجمع اس قدر آ رہا ہے. ابھی تو پروگرام شروع ہوا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجمع اگر اس طرح رہا تو یہ قائد اعظم کے مزار تک انشاءاللہ چلا جائے گا. بہت زیادہ مجمع ہے. کیا میسیج دینا چاہیں گے, کس مقصد سے آئے آپ یہاں؟ مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمارے لیے یہ خوش نصیبی ہے کہ ہم مسلمان ہیں. مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ اور ہمارے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. وہ امت کے جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن رات اور راتوں کو جاگتے ہوئے سوتے ہوئے بھی دعائیں مانگی. اس امت کے لیے ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. اور پھر اس سے اچھی بات یہ ہے کہ ہم خلفۂ راشدین کے ماننے والے ہیں اور اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں. ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے اور ہمیں چاہیے کہ ناموس صحابہ کے لیے ہم خود نکلیں, کیونکہ جب کوئی ہمیں یا ہمارے والدین کو یا ہمارے آباء و اجداد کو غلط کہتا ہے تو ہم اس کی جان لینے کو اور اپنی جان دینے کو تیار ہوتے ہیں. تو جو صحابہ ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تک آپ کامل مومن نہیں ہو سکتے, کہ جب تک آپ اپنی جان و مال سے بچوں سے بڑھ کر آپ مجھ سے محبت نہیں کرو گے. تو کامل ایمان انسان کا مسلمان کا جب ہوتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ اپنا تن من دھن جان قربان کرے گا تو کامل ایمان ہوگا. اچھا, جو نبی کے یار ہیں ان کا بھی یہی ہے کہ نبی سے یاروں سے اگر وفاداری کرو گے تو انشاءاللہ مرتے دم تک دنیا بھی یاد کرے گی. اور دنیاوی کام میں نام بنانا کوئی بھی نہیں ہے. نام وہی اچھا ہے جو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار جو ہیں, یار غار بھی ہیں, ابو بکر صدیق, حضرت عمر, عثمان غنی, حضرت علی, مولا علی مرتضیٰ جو ہیں, ان سے ہی سارے یہ دنیا ہے اور سب کچھ ہے. ان سے اگر محبت کرو گے تو دنیا بھی اور آخرت بھی دونوں کامیاب رہو گی. اگر ان سے کسی ایک سے بھی بغض رکھو گے تو انشاءاللہ شکلیں بھی بگاڑ دی جائیں گی اور نیست و نابود بھی رہو گے. قومی اسمبلی سے اور سینٹ سے متفقہ طور پر ایک بل منظور ہوا تھا جس کو پورے پاکستان کے لوگوں نے سراہا اور خوشی کا اظہار کیا. لیکن ایک طبقہ ایسا ہے جنہوں نے اس کی مخالفت کی اور وہ اس کوشش میں ہے کہ یہ بل منظور نہ ہو. لیکن آج یہ ٹاٹے مارتا ہوا سمندر آپ کو نظر آ رہا ہے. تو انشاءاللہ یہ بل پاس ہوا ہے اور یہ انشاءاللہ قانون کا حصہ بن چکا ہے. لیکن اگر کوئی یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہم یکم ربیع الاول کو یا کسی تاریخ کو ہم اسلام آباد کو جام کریں گے, یعنی پورے پاکستان سے وہ طبقہ اسلام آباد کو جام کرنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں. آج صرف کراچی کی ڈویژن کا یہ ٹاٹا مارتا ہوا سمندر آپ کو نظر آ رہا ہے. اگر قائد محترم حضرت علامہ اورنگزیب فاروقی صاحب اگر حکم کرے تو سنیوں کے پیشاب کے جاگ میں یہ طبقہ بہہ جائے گا اور انشاءاللہ یہ بل ہر صورت میں منظور ہے اور منظور رہے. وعلیکم السلام. کیا نام ہے محترم آپ کا؟ محمد آصف فاروقی. آصف بھائی, آپ آج اس مارچ میں کہاں سے شریک ہوئے ہیں اور کیوں آئے, کیا مقصد ہے؟ لیاقت آباد سے آئے ہیں. الحمدللہ میرے والد صاحب بھی آئے ہوئے ہیں, میرے دوست یار بھی آئے ہوئے ہیں. تبلیغی جماعت میں جڑتا ہوں. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. اور تبلیغی جماعت میں جو بھی میرے کو چھوٹے موٹے بیانات وغیرہ ملتے ہیں تو وہ صحابہ کی عظمت میں بیان کرتا ہوں. صحیح ہے. اور یہاں صحابہ کے دفاع کے لیے میں آیا ہوا ہوں. ٹھیک ہے. اور ملک میں جو بد امنی پھیلائی ہوئی ہے, شیعہ ذاکروں نے کھلم کھلا گستاخی کرتے ہیں. اور ابھی بل جو منظور ہوا ہے اس کے اوپر یہ جو بکواس کر رہے ہیں کہ یہ بل ہم نہیں مانتے, تو فتنہ تو ان کی طرف سے ہے. فتنہ ان کی طرف سے ہے, صحابہ کے غلاموں کی طرف سے نہیں ہے. یہ تو ہمیشہ پرامن اور قانون کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ابھی یہ بل پہ بودا کریں کیونکہ ان کی گستاخی کے راستے بند ہو رہے ہیں. صحیح ہے. اور ملک کے اندر قانون پاس کرانا
लिबरल जो तबका है पढ़ा लिखा, वो भी इस बात को फॉलो करेगा कि मुल्क में जो कानून पास करा रहा है उस पर तो अमल दरामद अच्छी बात है। तो ये कौन से जाहिल जट जाकिर हैं, कुत्ते की शक्ल वाले, जैसे मेरे कायद फारूकी साहब वलवला ऐलान करते हैं कि निकालो अपनी कब्र में से जाकिर को और हमारे एक मुजाहिद को निकालो, दोनों के चेहरे देख लो कौन हक पर है कौन बातिल पर है, मीडिया को बुला लो, सरेआम फैसला करवा लो। तो भाई ये फितना इनकी तरफ से चल रहा है, ये ईरानी एजेंट हैं, ये मुसलमानों को अच्छी तरह जीने नहीं देंगे, सही है ना, ये परेशानियां खड़ी करते रहेंगे। चाहिए वो अल्हम्दुलिल्लाह कानून बन चुका है और उस कानून के अंदर जो रुकावट आ रहा है, जो भी आ रहा है, तो उस रुकावट को हटाने के लिए हमारे कायदीन ने फैसला किया था, ये मार्च बुलाया है। अल्हम्दुलिल्लाह हम आए हैं। अगर हमारे कायदीन हुक्म देंगे इस्लामाबाद आओ, तो हम भी इंशाअल्लाह जोग दर जोग पहुँचेंगे। तो ये छोटे बड़े जवान बूढ़े सब के सब इसी वजह से आए हैं कि हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इस बिल को जल्द से जल्द फिलफौर कानून का हिस्सा बनाकर इसके ऊपर अमल दरामद किया जाए। कि हमारी सिक्योरिटी अल्हम्दुलिल्लाह इतना मजमा आ गया है कि हमारी सिक्योरिटी कम पड़ गई है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह कराची की आवाम का एक ताउन है अहले सुन्नत वल जमात के साथ कि सिक्योरिटी के ज़िम्मेदारान अपनी अपनी सिक्योरिटी पे खड़े हुए, गाड़ियाँ भी पार्क करवा रहे हैं और कायदीन को लाने का भी एक बहुत अच्छा इंतज़ाम है। लेकिन हमने ये समझा था कि शायद एक रोड फुल होगा, अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा मजमा देखें, लाखों का मजमा है ये। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है मोहतरम? मोहम्मद अमजद, कहाँ से आए हैं आप? सुल्तानाबाद। सुल्तानाबाद से आए। क्या मकसद है इस मार्च में, क्यों शरीक हुए आप? इस मार्च में हम इसलिए शरीक हुए कि सहाबा और अहले बैत को जो गुस्ताखियाँ हो रहे हैं, इस पे बिल मंजूर होनी चाहिए ताकि कोई दोबारा इस तरह गुस्ताखी नहीं करे। और ये हमारा कानूनी हक है। हम ना चीनी आटा ना पेट्रोल के लिए निकले, महंगाई तो ऐसे भी है वो हम बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन ये सहाबा की जो गुस्ताखियाँ हो रही है ये कतई हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और इसके लिए हम निकले, ये जो ईरानी वायरस है, पहला एक कोरोना वायरस था, अब ये वायरस है, इस वायरस को ख़त्म करने के लिए हम निकले ताकि ये इनके लिए एक कानूनी बिल पास हो जाए, ये दोबारा इस तरह गुस्ताखी ना कर सके।